إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے اللہ کی رحمت و برکت نازل ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، درس کا عنوان ہے عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کا حدیث کو قبول کرنے میں احتیاط برتنا۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تحقیق کریں کہ وہ خبر سچی ہے یا نہیں۔ یہ ہر قسم کی خبر سے متعلق یہ اصول ضابطہ ہے۔ دین سے متعلق کوئی خبر ہے تو وہاں بھی تحقیق، کوئی دنیاوی خبر ہے تو وہاں بھی تحقیق، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں کوئی بات سنائی، ہم نے مان لیا، اسی کے مطابق ہم نے عمل کر لیا، بعد میں پتہ چلا یہ تو غلط تھا، تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اسی بات کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص یا کوئی بھی شخص خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی خبر کو سن کر کے کسی جماعت، کسی قوم، کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ کر بیٹھو،
فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں پھر پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو، یہ تو بات غلط تھی۔ تو یہ ایک اصول و ضابطہ ہے کہ جب کوئی خبر ملے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے، اس کے مطابق قدم بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کریں۔ خاص طور سے دین سے متعلق کوئی بات آ جائے تو اس میں بھی تحقیق ضروری۔ ایک دور ایسا تھا کہ دشمنان اسلام کو اگر دین میں کچھ اضافہ کرنے کا ہوتا، نئی چیزیں بڑھانی ہوتی، تو سیدھا یہ کہہ دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ اور صحابہ کرام اور ایک عام مسلمان کو نبی سے بڑی عقیدت ہوا کرتی، نبی کا نام آ گیا تو سب کچھ قابل و قبول، پھر وہ تحقیق کرنے بھی نہیں جاتا۔ لیکن صحابہ کرام نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی کا حوالہ دے کر کے لوگ دین میں ایسی باتیں شامل کر رہے ہیں جو دین کا حصہ نہیں، اس لیے وہ محتاط ہو گئے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی خبر دیتا تو اس سے پوچھنے لگتے تھے کہ اس کی سند کیا ہے، آپ سے کس نے کہا، ان سے کس نے کہا، نبی سے کس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا، وہ پورا بتائیے۔ اگر وہاں تک سند پہنچ جاتی اور بیان کرنے والے سب نیک و صالح رہتے تو پھر حدیث کو لے لیا کرتے تھے، قبول کر لیا کرتے تھے، عمل کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی تک واسطہ نہیں پہنچا سکتے تو وہیں سے حدیث مانتے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ تحقیق کرنے کا حکم ہے، ثابت ہو تو عمل ہوگا، ثابت نہیں تو عمل نہیں۔ یہی یہ فارمولہ ہے آج بھی کہ کوئی بھی چیز دین کے نام پہ جب پیش کر دی جائے، اللہ کے نبی کے نام سے پیش کر دیا جائے تو لوگ عموماً اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، جو صحیح ہے وہی قبول کی جائے گی اور جس کے اندر کمی ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایک دوسرا موضوع ہے ہمارا، اسی کو صحیح کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج کے درس میں یہی دیکھیں گے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت، اللہ کے نبی کے حوالے سے کوئی بات پیش کی گئی، فوراً نہیں مانا انہوں نے، کہا گواہ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ واقعہ ہے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آئیے گا، ملاقات کر لیجئے گا۔ چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد کہا السلام علیکم هذا عبداللہ بن قیس، فلم یأذن له فقال السلام علیکم هذا ابو موسیٰ، پھر کہا السلام علیکم هذا الاشعری۔ پہنچ کر کے پہلی مرتبہ سلام کیا تو اپنا نام بھی پیش کیا، السلام علیکم یہ عبداللہ بن قیس، یعنی میں عبداللہ بن قیس آیا ہوا ہوں۔ اندر سے جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کرتے کہ السلام علیکم هذا ابو موسیٰ، اور سلام کے ساتھ اپنی کنیت پیش کرتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر وہی السلام علیکم هذا اشعری، اپنی قوم و قبیلے کی جانب جو ان کی نسبت مشہور تھی اس کو بھی ذکر کر دیا، اور تینوں بار سلام کر کے اجازت لینا چاہا، اجازت نہیں ملی۔ چنانچہ ثم انصرف، وہ لوٹ گئے، چلے گئے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو جب پتہ چلا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے تھے واپس چلے گئے، فقال ردوا علی ان کو میرے پاس لاؤ، ان کو میرے پاس لاؤ۔ فجاء، وہ آئے، فقال یا ابا موسیٰ، سوال کیا کہ اے ابو موسیٰ، ما ردک، واپس کیوں چلے گئے؟ کنا فی شغل، ہم تھوڑا مصروف تھے اس لیے جواب نہیں دے سکے، بلایا تھا آئے بھی اور بغیر ملاقات کے واپس، ہم تھوڑا مصروف تھے جواب نہیں دے سکے۔ تو انہوں نے سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے الاستئذان ثلاث، کہ اجازت 3 مرتبہ لی جائے گی۔ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، اگر اجازت دے دی گئی تو داخل ہو جاؤ، ملاقات کرو، وَإِلَّا فَارْجِعْ، ورنہ لوٹ جاؤ۔ میں اسی لیے لوٹ گیا تھا کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لینا ہے، اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ واپس جانا ہے۔ چنانچہ میں نے اجازت لی، 3 مرتبہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہا، ایک مرتبہ اپنا نام پیش کیا، دوسری مرتبہ اپنی کنیت پیش کیا، تیسری مرتبہ اپنی نسبت بھی پیش کر دی، لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے حدیث پر عمل کر لیا، میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ یہ انہوں نے حدیث پیش کیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بَيِّنَةً، اس پر گواہ لے کر کے آؤ۔ اگر واقعتاً اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے تو اس پر گواہ پیش کرو۔ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، ورنہ میں تمہیں ایسی اور ایسی سزا دوں گا۔ نبی کی حدیث انہوں نے پیش کیا تھا، قبول کر لینا چاہیے تھا، نبی کے حوالے سے بات آئی تھی، لیکن کہا اگر یہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے تو اس پر گواہ پیش کرو، ورنہ میں تمہیں سزاؤں سے دوچار کروں گا۔ قال عمر، وہ چلے گئے بیچارے گواہ تلاش کرنے کے لیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے پہنچے ایک مجلس میں، کہا کوئی ہے جو مجھے میری گواہی دے دے کہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ 3 مرتبہ اجازت لینا ہے، اجازت ملے تو جاؤ ورنہ واپس۔ معاملہ عمر بن الخطاب کا تھا، امیر المومنین کا تھا، اور انہوں نے یہ دھمکی دے کے بھیجا تھا گواہ پیش کرو ورنہ سزا کے لیے تیار رہو۔ اس لیے ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مجلس میں گئے اور پوچھا کوئی ہے جنہوں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو؟ بہرحال ملے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اگر ابو موسیٰ کو دلیل مل جائے گی، گواہ مل جائے گا تو اسی ممبر کے پاس عشاء کے وقت ملیں گے، اور اگر گواہ نہ ملے تو وہ اس ممبر کے پاس دکھیں گے نہیں۔ چنانچہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں تو ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود ہے۔ چنانچہ پوچھتے ہیں گواہ کہاں ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، قال نعم ابی بن کعب، ہاں گواہ ہیں، اور وہ گواہ ابی بن کعب اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قال عدل، کہا ابی بن کعب تو ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، یعنی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کو گواہ بنا کے لایا گیا ہے وہ ہے کون، اس کا دین، اس کا تقوی، اس کا طہارت، اس کی ایمانداری، صداقت کیا ہے۔ تو جب ان کا نام پیش کیا تو عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم ھذا عدل، یہ تو عادل ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کی بات قبول کی جانی چاہیے۔ پھر ان سے پوچھا یا ابا الطفیل ما یقول ھذا، اے ابو الطفیل، یعنی ابی بن کعب اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو طفیل، کہا یا ابو طفیل ما یقول ھذا، انہوں نے جو کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت لینا، اجازت ملے تو ٹھیک ورنہ واپس۔ تو کہا انہوں نے جو کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟
چنانچہ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، ہاں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ اور اس کے بعد کہا یا ابن الخطاب، اے عمر بن الخطاب، فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن الخطاب اللہ کے نبی کے صحابہ پر عذاب مت بنو، اتنا سختی نہ کرو، اللہ کے نبی کے صحابہ پر اتنی سختی مت کرو۔ قال سبحان اللہ، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو پاک ہے، یہ عذاب نہیں، یہ سختی نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ انما سمعت شیئا فاحببت ان اثبتا، میں نے کچھ باتیں سنی کہ اللہ کے نبی کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی تحقیق ہونا چاہیے، صحیح ثبوت مل جانا چاہیے، تب اس پر عمل کیا جائے۔ اس طرح معاملہ ہے، ورنہ صحابہ کرام پر ہم سختی نہیں کرنے والے ہیں۔ اس روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ طویل واقعہ ہے، اس میں جو چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملی ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث رسول، اللہ کے نبی کے حوالے سے کوئی بات پیش کر دی جائے تو فوراً قبول نہیں کرنا چاہیے، وہ تحقیق کی جائے گی، بیان کرنے والا کون ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، یا یوں ہی اللہ کے نبی کے حوالے سے کوئی بات پیش کر دی جا رہی ہے، تو اتنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق ہو گیا۔ اور یہ تحقیق کی بنیاد پر آپ دیکھیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحقیق کی بنیاد پر بہت سارے اعمال ہم کرتے چلے آ رہے تھے، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے دین کے نام پر، اور آج جب تحقیق ہو رہی ہے، اس کی سند کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اس کے بیان کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کی سند ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے بیان کرنے والے لوگ نیک و صالح نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے، کوئی ایسا ہے جس سے بیان کر رہا اس سے ملاقات ہی نہیں ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اب اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ تو بعض بھائی کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا حدیث ضعیف کیا ہونے لگی، حدیث ضعیف کیا ہونے لگی، اتنے دنوں سے لوگ کرتے چلے آئے، تو کیا وہ ضعیف پر عمل کر رہے تھے؟ میرے بھائی میرے عزیزو، اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جانکاری نہیں تھی اس لیے عمل ہو رہا تھا، لیکن آج تحقیق ہوئی، ثابت ہو رہا ہے کہ اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی کے نام سے لوگوں نے بیان کر دیا، تو اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں۔ یہی چیز عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، ورنہ جنہوں نے بیان کیا تھا ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، جلیل القدر صحابی، وہ نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ غلط بیانی نہیں کریں گے، لیکن ایک پیغام عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا کہ اللہ کے نبی کے حوالے سے کوئی بات پیش کی جائے گی تو اس کو تحقیق ضرور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور، کتنی باتیں ہیں جس کو لوگ اللہ کے نبی کے واسطے سے پھیلا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے، یہ کام کر لو تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ 1,000 یہ ملنے والا ہے، اور لوگ اس کو فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ کو اتنا علم نہیں ہے تو جو جانکار ہیں ان سے پوچھیے کہ روایت لوگوں نے پیش کیا اس کی کیا حقیقت ہے۔ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا، بس اچھا لگا آگے بھیج دیا، اچھا لگا آگے بھیج دیا، اچھا لگا آگے بھیج دیا۔ گویا کہ ہم دین میں ایک نئی چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں جو دین کا حصہ نہیں تھا، جو اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا تھا، اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی بات ہم کو ملے تو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوچھ لیں، معلومات لے لیں، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ دوسری بات،
صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے معاملے میں بہت آگے رہا کرتے تھے. بس حدیث ثابت ہونی چاہیے بس. اب یہی دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ 3 مرتبہ اجازت لینا ہے، اجازت ملی تو ٹھیک ورنہ واپس. اور انہوں نے 3 مرتبہ اجازت لی، جب اجازت نہ ملی تو واپس جانے لگے. آج ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟ کیا ہم کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں اجازت لیتے ہیں؟ اجازت لیتے ہیں، اگر دروازہ کھلا ہے سیدھا لوگ گھستے چلے جاتے ہیں. نہیں، اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے. آپ سلام کریں، اندر سے کہا جائے کہ آ جائیے تب جائیے بس، ورنہ نہیں. اور دیر تک بھی سلام کرنے کی ضرورت نہیں یا بیل بجانے کی ضرورت نہیں. 3 مرتبہ بجا دی، اگر ادھر سے کوئی آ کر کے اجازت دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس. ہم اس چیز کو دوسرے معاملے میں لے لیتے ہیں. ہم گئے اتنی دیر تک کھڑے اور دروازہ نہیں کھولا، لہذا یہ ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. وہ ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. بھائی ممکن ہے اس نے بات نہ سنی، آپ کی آواز نہ سنی ہو، ممکن ہے وہ مصروف رہا ہو، جیسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ مصروف تھے، اس لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا ہے، اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دی. اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. اور میں سناتا ہوں، سامنے والے نے سنا ہے کہ کوئی آیا ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ کون آیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا. کوئی بھی وجہ ہوگی. کبھی کبھی ہم بے وقت پہنچے اور جان بوجھ کر کے نہیں آنے دینا چاہتا، وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں ابھی مت آئیے. اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اجازت طلب کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے جب اجازت ملے گی تبھی جائیں گے، اور اجازت نہیں ملے گی تو نہیں جائیں گے. تو جب اجازت مانگنا بتایا گیا ہے تو اس کا مطلب وہ رد کرنے کا اختیار بھی وہ رکھتا ہے، چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے. اب اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں مت آئیے، تب ہم گئے، ہم نے سلام کیا، بیل بجائی، سب کچھ ہوا، آگے دروازہ کھولا، کہا کہ ابھی ملاقات مناسب نہیں، بعد میں ملیں گے. ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ ہم اس کو دوسرے اعتبار سے لیں گے کہ بتاؤ ہماری کوئی ویلو نہیں، انہوں نے سیدھا نہ بول دیا، بعد میں آنا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. گھر والے کو اتنا اختیار ہے کہ اپنے گھر میں جس کو چاہے داخل ہونے دے، جس کو چاہے واپس کر دے. دوسرا، جس وقت داخل ہونے کی اجازت دے وہ اس کا اختیار ہے، اور جو وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہو منع کر سکتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں اور آپ کی کوئی بے عزتی نہیں. ایک استاد محترم تھے، میں نے شاید واقعہ کبھی ذکر کیا. جامعہ میں بڑا ادارہ ہے، ایک طالب علم جو اس استاد سے کافی اچھے تعلقات تھے، فارغ ہونے کے بعد وہ چلے گئے کہیں اور کئی سال کے بعد دوبارہ جامعہ آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں. اب بھائی اس استاد سے تعلقات اچھے ہیں تو یہ ہوا کہ جا کے مل لیں، لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ جو وقت ان کے آرام کرنے کا تھا اس وقت جناب جا کر معاف کر دی. تعلقات ہیں. سلام وعلیکم السلام، آ جائیں، نہیں. سلام وعلیکم السلام، آ جائیں، نہیں. یعنی اس استاد کی میں بات کر رہا ہوں جن سے بہترین تعلقات تھے. سوال میرا یہ ہے، یہ طالب علم جو فارغ ہو کے چلا گیا، اتنے دنوں کے بعد آیا ہے اور اپنے محبوب استاد سے ملنا چاہتا ہے، استاد نے کہا نہیں مت آؤ. استاد نے کچھ غلط کیا؟
ہاں غلط کیا؟ آپ سے فہیم بھائی، کیا نام ہے؟ فہیم ہے نا؟ آپ بھی بولو، تھوڑا سب بولنا ہے۔ کچھ غلط کیا انہوں نے؟ نہیں نا، انہوں نے شریعت پر عمل کیا۔ بھئی ان کا کمرہ ہے، جس کو چاہے آنے دیں، جس کو چاہے نہ آنے دیں۔ بعد میں ان کی ملاقات ہوئی ہوگی جو کچھ بھی، لیکن انہوں نے شریعت پر عمل کیا۔ یہی وجہ ہے یہ حدیث انسان کو اتنا اختیار دیتی ہے کہ اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں، اپنے مکان میں، اپنے دکان میں جس کو چاہے آنے دے، جس کو چاہے نہ آنے دے۔ اور اگر نہ آنے دیں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کسی کی شان میں گستاخی نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کو اپنے آپ پر بے عزتی کے طور پر نہ لے کہ ہماری بے عزتی ہو گیا، ہم کو واپس کر دیا۔ بھائی اختیار ہے تبھی نہیں اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ دو حدیث پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے، واپس چلے گئے۔ تیسری بات، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جلیل القدر صحابی، یعنی اگر امت محمدیہ میں دیکھے جائیں تو دوسرے نمبر پر آتے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر، اور پوری زندگی ایمان لانے کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ جہاں دیکھیے، جہاں اللہ کے نبی وہاں عمر ہیں، وہاں ابو بکر، اتنا ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور اس دور میں جو علم تھا وہ اللہ کے نبی کے ذریعہ ہی سے آگے پہنچ رہا تھا، چاہے قرآن کے چاہے حدیث کے۔ ان کو ان تمام چیزوں کے باوجود اس حدیث کا علم نہیں تھا، اس حدیث کا انہیں علم نہیں تھا۔ ایک دوسری روایت میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے گواہ طلب کرنے کے لیے دوسری مجلس میں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ جو ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے اس کو ہم بھیجیں گے اس کی گواہی کے لیے۔ اس مجلس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے، ان کو بھیجا کیا بتلانے کے لیے کہ آپ بڑے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، لیکن اس مسئلے کا علم آپ کے پاس نہیں، یہ چھوٹے جو ہمارے صحابی ہیں ان کو علم ہے۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ مجھ پر پوشیدہ رہ گیا تھا، وجہ یہ کہ میں بازار میں تجارت میں مصروف ہو گیا تھا، اور اسی تجارت میں مصروفیت کی وجہ سے اللہ کے نبی سے کی یہ حدیث مجھ سے مخفی رہ گئی، پوشیدہ رہ گئی، میں اس کو سن نہیں سکا۔ انہوں نے اس کو برا نہیں مانا، یہ بتائیے اس حدیث کا علم میرے پاس نہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اس حدیث کا علم میرے پاس نہیں، میں کہیں اور مصروف رہا۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اولاً کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس تمام چیزوں کا علم ہے۔ کتنا بھی سیکھ لیں آپ، کتنا بھی پڑھ لیں، کتنی بھی ڈگریاں ہو جائیں، لیکن مکمل علم کا کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لہذا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کون ہے آج امت میں؟ کتنا بھی بڑا عالم لے کر کے آئیے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس مقام پر تھے جہاں سے علم کے سوتے پھوٹتے تھے، چشمے پھوٹتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مکمل علم کے دعویٰ اگر کوئی کرتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، کیوں نہیں ہے؟ تو کسی عالم کو کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا چاہے زبان سے چاہے اپنے عمل سے، وہ گمراہ ہوئے ہیں، ہر سوال کا جواب دینے کھڑے ہو گئے، فتنہ پھیلا ہے۔ جس سوال کا جواب نہیں، خاموش نہیں، لیکن جواب دینا ہے تاکہ لگے کہ میرے پاس ہر مسئلے کا جواب موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کسی عالم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، اور میں اگر جواب نہیں دے سکا تو لوگ کیا کہیں کہ رے جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ دوسرا یہ کہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے
کہ کسی عالم کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا، کچھ باتیں ان کے پاس ہوں گی تو کچھ باتیں ان کے پاس ہوں گی، اور پوری باتیں جو ہوں گی وہ کتابوں میں موجود ہے، کچھ ہم نے پڑھا ہے کچھ وہ پڑھے ہیں، لہذا کبھی اختلاف ہو تو وہ ہم کو بتا دیں ہم ان کو بتا دیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو عوام کو بھی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس مکمل علم ہے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ ان کے پاس مکمل علم ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ عمر کے پاس پورا علم ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ خیال رکھیں، جب یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم غرور گھمنڈ تکبر میں مبتلا ہو جائیں، ہمیں سب آتا ہے، اور کسی کے بارے میں ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کو سب آتا ہے، تو جب وہ بیچارہ اس سے سوال کیا جائے اس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو ایک طریقے سے وہ جواب نہیں دیتا، پورے سماج میں لوگ کہہ رہے ہیں کیسے عالم ہیں، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں، اتنا معمولی سا جواب ان کے پاس نہیں، اس چھوٹے سے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں۔ ہاں یہ اجازت لینا بہت بڑا کام، بہت بڑا مسئلہ تھوڑی نہ تھا، لیکن اس چیز کا علم عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ تو مسئلہ چھوٹے بڑے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مکمل علم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ بہرحال کوئی بھی دین کا علم ہو، دین کی باتیں آئیں یا دنیاوی بات ہو، بغیر تحقیق کیے اس کو اپنانا نہیں چاہیے۔ دین کی بات جہاں تک ہے، اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم اس کو چیک کر سکیں، بہت سارے ایپ آ گئے وہاں سے معلوم ہو جاتا ہے، تو چیک کر کے تب آگے فارورڈ کریں، اور نہیں تو جو ہمارے علماء ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، یہ بات کسی نے لکھ کے بھیجی ہے، اس کی کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، دین میں اس کا ذکر ہے یا نہیں، ان سے پوچھ کر کے اس کے بعد ہی عمل کریں، اس سے پہلے نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کا جو علم ہم حاصل کریں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے دنیاوی کوئی معاملہ آئے، کوئی آ کے کوئی خبر دے دے کہ فلاں آپ کو ایسا کہہ رہا تھا، فلاں آپ کو ایسا کہہ رہا تھا، انہوں نے وہاں آپ کے بارے میں ایسا ذکر کیا، میرے بھائیوں اس کو کچھ برا بھلا کہنے سے پہلے، اس کی بات کو سن کر کے اپنا ریئیکشن دینے سے پہلے تحقیق کر لیجئے، ہر بات صحیح نہیں ہوا کرتی، اور اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اعلان میں کہنا سننا عمل کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، بار اللہ صحابہ کرام کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔